السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ہمارا آج کا جو سب ٹاپک ہے ہم ڈسکس کریں گے یارن ٹو فیبرک. کل ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح کاٹن کے جو فائبرز ہوتے ہیں ان سے سپننگ کے ذریعے دھاگا بنایا جاتا ہے، اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ دھاگے سے کس طرح پہ ڈفرینٹ قسم کے فیبرکس بنائے جاتے ہیں. دیر آر مینی ویز ٹو وچ by which fabrics are made from yarns. The two main processes are weaving and knitting. Weaving. In activity 2, you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarns arranged together. The process of arranging two sets of yarns together to make a fabric is called weaving. Let us try to weave some paper strips. تو بچوں، اس میں دو قسم کے طریقے ہیں جو فیبرکس بنایا جاتا ہے یارن سے. ایک ہے ویونگ اور دوسرا ہے نیٹنگ. ایکٹیویٹی 2 میں آپ نے دیکھا تھا جب ہم نے دھاگے نکالنے کی کوشش کی تھی کپڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے، وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فیبرکس ہے اس میں دو قسم کے سیٹس ہیں یارنز کے جو ارینج کیے گئے ہیں ایک ساتھ. تو ایک طرف سے ہیں، دوسرا اس کے اپوزٹ طرف سے جو ہے اپوزٹ نہیں اس کے کراس کرتا ہوا سیٹ جا رہا ہے. تو اس طرح کی جو ارینجمنٹ ہوتی ہے یارنز کی جس سے کپڑا بنا جاتا ہے اسے ویونگ کہتے ہیں. تو اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں اس ایکٹیویٹی سے، جس میں ہمیں کاغذ کی 2 شیٹس لانی ہیں 2 ڈفرینٹ کلرز میں، جس طرح یہاں پر فگر 3.12 میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے. تو آپ کیا کریں گے، آپ اس کے جو کاغذ ہے اس کو اسکوائر پیسز 30 سینٹی میٹر کے کاٹیں گے، اور ان شیٹس کو کیا کریں گے 2 حصوں میں فولڈ کریں گے. ایک طرف آپ کیا کریں گے لائنیں ڈرا کریں گے جس طرح فگر 3.12 میں دکھایا گیا ہے، اور دوسری طرف آپ کیا کریں گے ان دونوں شیٹس کو کٹ کریں گے ڈاٹڈ لائنز کی طرح، اور انہیں پھر انفولڈ کرتے جائیں گے. اور پھر جس طرح دکھایا گیا ہے یہاں پر فگر 3.2 میں، تو اس طرح ایک سٹرپ کے اوپر دوسرا سٹرپ آپ رکھتے جائیں گے اور کٹ کرتے جائیں گے 3.12 سی میں جس طرح دکھایا گیا ہے اور 3.12 ڈی میں. تو یہ جو ہیں ڈفرینٹ پیٹرنز ہیں ویونگ کے. تو اسی طرح جب in a similar manner two sets of yarn are woven to make a fabric. The yarns are much thinner than our paper strips. Of course, weaving of fabric is done by on looms, figure 3.13. The looms are either hand operated or power operated. تو جس طرح آپ نے دیکھا ایکٹیویٹی میں، اسی طرح کپڑا بنا جاتا ہے، لیکن جو دھاگے ہوتے ہیں وہ بہت باریک ہوتے ہیں، بہت پتلے ہوتے ہیں، اور یہ جو ویونگ ہوتی ہے یہ لومز میں کی جاتی ہے، کو یا ہینڈ لومز ہوتے ہیں یا پھر مشینز ہوتے ہیں. یہاں پر فگر 3.13 میں ایک ہینڈ لوم دکھائی گئی ہے جہاں پر ایک عورت کپڑا بن رہی ہے. آج کل تو دوسرا طریقہ جو ہے وہ ہے نیٹنگ. Have you noticed how sweaters are knitted? In knitting, a single yarn is used to make a piece of fabric, as shown in figure 3.14. Have you ever pulled the yarn from a torn piece of socks? What happens? A single yarn gets pulled out, and continuously as the fabric gets unraveled, socks and many other clothing items are made of knitted fabrics. Knitting is done by hand and also on machines. تو بچوں، دوسرا طریقہ جو ہے فیبرکس بننے کا وہ ہے نیٹنگ. ایک طریقہ ہم نے ڈسکس کیا ویونگ. ویونگ میں 2 سیٹ ہوتے ہیں یارن کے جن سے ویونگ ہوتی ہے، کپڑا بنا جاتا ہے. لیکن نیٹنگ جو ہے، نیٹنگ میں ایک ہی جو دھاگا ہے
وہ استعمال ہوتا ہے، اسی سے جو فیبرک ہے وہ بنایا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے گھروں میں ہماری جو عورتیں ہیں وہ بنیان بنتی ہیں یا اسی طرح کی کوئی چیز بنتی ہیں سلائیوں سے، تو اس میں وہ ایک ہی قسم کا دھاگا، ایک ہی دھاگا استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی پھٹا ہوا موزہ جو ہے اس میں سے دھاگا نکالنے کی کوشش کی ہے، یا اسی طرح پھٹی ہوئی بنیان جو ہے آپ اس کو دھاگا کھینچنے کی کوشش کرو تو وہ آپ دیکھیں گے کہ دھاگا جو ہے وہ نکلتا چلا جائے گا، ایک ہی دھاگا آپ کو نظر آئے گا اور بنیان جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی۔ تو ساکس، سویٹرز اور اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اسی طرح بنی جاتی ہیں، اس طریقے کو، یعنی ویونگ کے اس طریقے کو، کپڑا بننے کے اس طریقے کو نیٹنگ کہتے ہیں۔ اور نیٹنگ جو ہے وہ ہاتھوں سے بھی ہوتی ہے، اس کے علاوہ مشینز پہ بھی ہوتی ہے۔ ویونگ اور نیٹنگ یہ جو میتھڈز ہیں ان کے ذریعے مختلف قسم کے فیبرکس تیار کی جاتے ہیں، ہاتھوں سے بھی اور مشینوں کے بھی ذریعے۔ تو اس طرح یہ جو فیبرکس ہیں یہ مختلف کلاتھنگ آئٹمز میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہسٹری آف کلاتھنگ مٹیریل۔ Have you ever wondered what materials people used in ancient time for clothes? It appears that in those times people used the bark and big leaves of trees or animal skins and turns to cover themselves. After people began to settle in agricultural communities, they learned to weave twigs and grass into mats and baskets. Vines, animal fleece, or hair were twisted together into long threads. These were woven into fabrics. The early Indians wore fabrics made out of cotton that grew in the regions near the river Ganga. Flax is also a plant that gives natural fibers. In ancient Egypt, cotton as well as flax were cultivated near the river Nile and were used for making fabrics. تو یہ ہسٹری ہے کلاتھنگ کی، یعنی یہ جو فیبرکس ہیں اس کی تاریخ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں جو لوگ تھے، پرانا زمانہ مطلب ہزاروں سال پہلے جو لوگ تھے انہیں پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا تھا، انہیں کپڑا بننا نہیں آتا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنے جسم کو ڈھکنے کے لیے جانوروں کی کھالیں اور درختوں کے بڑے بڑے پتے جو ہے استعمال کیا کرتے تھے۔ اور جب پھر لوگوں نے ایک جگہ پر رہنا سیکھ لیا، ایگریکلچرل کمیونٹیز بن گئی، یعنی انہوں نے کھیتی باڑی شروع کر دی، تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو مختلف قسم کی گھاس ہوتی ہیں، ان کے جو تیلے ہوتے ہیں یا ان کے جو پلانٹس کی وہ سٹیمز ہوتی ہیں گھاس کی، ان سے انہوں نے میٹس اور باسکٹس بنانے سیکھے۔ اور پھر اسی طرح مختلف جانوروں کی جو اون ہوتی ہے اس اون کو وہ ٹوسٹ کر کے لمبے لمبے دھاگے بناتے تھے اور پھر ان دھاگوں سے وہ فیبرکس بناتے تھے۔ تو ہندوستان میں کہتے ہیں کہ دریائے گنگا کے جو آس پاس کے علاقے ہیں وہاں پر کاٹن کی پیداوار ہوتی تھی اور اس سے وہ کیا کرتے تھے، فیبرکس بناتے تھے۔ اسی طرح فلیکس ایک پودا ہے، وہ بھی اس سے بھی نیچرل فائبرز حاصل ہوتے ہیں۔ اور قدیم ایجپٹ میں، اینشنٹ ایجپٹ میں کاٹن اور فلیکس کے پلانٹس ریور نائل جو ہے اس کے جو ویلی ہے اس میں اگائے جاتے تھے اور ان سے فیبرکس بنائے جاتے تھے۔ اور ان دنوں میں سٹیچنگ جو تھی، جس طرح ہم دھاگے سے کپڑوں کو سیتے ہیں، وہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا، تو کیا کرتے تھے لوگ، جو کپڑا تھا اس کپڑے کو اپنے اوپر، جس طرح ہم کمبل لپیٹتے ہیں تو اس طرح وہ اپنے اوپر کپڑے کو، یا جس طرح ساڑی جو ہے لپیٹی جاتی ہے اسی طرح اس کو اپنے اوپر کپڑے کو لپیٹ لیا کرتے تھے۔ اور جب سیونگ نیڈل جو ہے یعنی سوئی کی جو ایجاد ہوئی، اس کے بعد لوگوں نے اپنے کپڑوں کو سینا
شروع کر دیا، اور پھر سٹیچڈ کلاتھ جو تھے، سٹیچڈ کلاتھ یعنی سیے ہوئے کپڑے، وہ مختلف ویریشنز میں ان کی ایجاد ہوئی۔ لیکن میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ آج بھی کچھ کپڑے ہیں جنہیں سٹچ کیے بغیر پہنا جاتا ہے، جیسے ساڑی ہے، دھوتی ہے، لنگی ہے، یا اسی طرح جو پگڑی باندھی جاتی ہے سر پر، وہ بھی سٹیچڈ نہیں ہوتی ہے۔ تو جس طرح ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی ورائٹی ہے فوڈ آئٹمس کی یا ڈفرینٹ ڈشز کی، اسی طرح ہمارے ملک میں مختلف قسم کے جو فیبرکس ہیں اور کلوتھنگ آئٹم ہیں، ان کی بھی بہت بڑی ورائٹی ہے۔ الگ الگ علاقے کے لوگ اپنے اپنے کلچر کے حساب سے اپنے لباس پہنتے ہیں۔ دیٹ از انف فار ٹوڈے، ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔